الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی۔ آدمی کو مثال سے بات سمجھ میں آتی، انسانی فطرت میں ہے کہ آدمی کو مثال سے بات سمجھ میں آتی۔ ایک آدمی ہے، اس نے گناہ کیا اور اس گناہ کی وجہ سے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوا، تو دوسرا آدمی کہے گا کہ اگر گناہ کرو گے تو ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ، گناہ کرو گے تو ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے جن کے گھر میں کافی فراوانی تھی، پیسے کے اور کھانے پینے کی فراوانی کے معنی زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی، لیکن وہ اپنے بچوں پہ زیادہ خرچ کرتا تھا اور ماں باپ پہ کم خرچ کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ کھانا جو بچ گیا تھا رات کو اسے نالے میں پھینک دیا۔ ان کی اہلیہ تو جو ان کی والدہ تھی، انہوں نے اس نالے کو دیکھ کر کے کہ نالے میں چاول پھینک دیا گیا ہے پکا ہوا، ابھی وہ خراب نہیں ہوا تھا، پھر خراب ہو تو بھی اس کے پھینکنے کے لیے جانور ہیں، بیل ہیں اور سب ہیں، ان کو کھلا دیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں کیا، نالے میں پھینک دیا۔ تو ان کی والدہ کو دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان کی والدہ کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ رزق کی توہین کر رہا ہے، اس کی بیوی رزق کی توہین کر رہی ہے، اس کے گھر میں فقر و فاقہ آ جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد ان کی جو نوکری تھی وہ ختم ہو گئی، اور نوکری ختم ہوئی تو اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، پیسے کی آمدنی ختم ہو گئی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب بچے اتنے پریشان ہوئے کہ فقراء و غرباء کے بچے اتنے کبھی پریشان نہیں ہوتے جتنا ان کے گھر پریشان ہوئے۔ یہ عبرت ہے، ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں آمدنی بہت دور دور کی اور بہت زیادہ آمدنی تھی، یہاں تک کہ وہ ہندوستان کے پیسے نہیں لیتے تھے، کہتے تھے کہ جو غریب مدرسے ہیں ان کو دیجیے، ہمارے پاس اللہ کے فضل سے ہے۔ وہ ڈالر اور یورو اور دینار اور پاؤنڈ یہ سب لیتے تھے، اور ان کے مدرسے میں بالکل ساری چیزیں بہت اچھی، اساتذہ بہت اچھے، طلبہ بہت اچھے، انتظام بہت شاندار۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ لگتا ہے اسی حساب سے انتظامات ہوتے ہیں، لیکن رزق کی بے ادبی تھی۔ میں اس مدرسے میں پہنچا تو دیکھا کہ جہاں ہاتھ دھلتے ہیں وہاں نالے میں بچے بہترین قسم کی میدے سے پکی ہوئی روٹیاں، نان بہت لذیذ ان کو ڈال رکھا ہے، دیکھ رکھا ہے۔ اور میدان میں جا کر کے دیکھا تو بچے مطبخ کے معنی میز سے کھانا لے کر کے آئے تو روٹی کچھ زیادہ لے لیے،
کھیل کے میدان میں زمین پہ نیچے روٹی رکھی اور اوپر گوشت رکھا اور جو چاول ملا تھا وہ رکھا. کئی طلبہ نے ساتھیوں نے مل کے کھا لیا اور نیچے کی روٹی ویسے ہی چھوڑ دی. تو یہ دیکھ کر کے مجھے لگا کہ یہ مدرسہ فقر و فاقے کا شکار ہو گیا ہے. کہنے کے لیے ذمہ داروں کو میں نے کہا کہ یہ صورتحال اچھی نہیں ہے. جو بندہ روزی کی ناقدری کرتا ہے اس کے گھر میں فقر و فاقہ آتا ہے. اب ذمہ داروں نے کچھ ڈانٹ دیا یہ نظام ٹائٹ کرو یہ غلط ہے، لیکن بہت قابو اس پر ہوا نہیں. ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے، ایک سال 1.5 سال ہی گزرے تھے کہ اتنے میں اس مدرسے کی بنیادی جو آمدنی تھی وہ آمدنی بند ہو گئی. امریکہ ہو جاتے تھے وہاں سے آمدنی بند ہو گئی اور جو جوہری کرنسی وہ لیتے تھے اور ہندوستان میں وہ نہیں لیتے تھے تو ہندوستان کے لوگوں نے بھی ان کو بلا دیا تھا. وہ چندہ نہیں دیتے تھے صورت سے کہ وہ خود ہی نہیں لیتے ہیں تو ان کو نہیں دینا چاہیے. اب حالت ایسی ہو گئی کہ باہر سے بند ہو گیا چندہ اور اندر کے لوگ دے نہیں رہے ہیں تو مدرسہ ایک دم سے مالی نقصان پر پڑ گیا. اتنا مالی نقصان پڑ گیا کہ طلبہ 600 تھے 300 کر دیے گئے اور وہ 300 کے بھی کھانے نہیں بنتے تھے. اس میں چاول ختم، لکڑی ختم، تیل ختم، سارے گوشت ختم، ساری چیزیں ختم. اساتذہ کی تنخواہیں 4 مہینے 5 مہینے نہیں ملی. اتنی صورتحال خراب ہو گئی. پھر اللہ سے سب نے مل کر کے رویا اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر روزی کا راستہ کھول دیا. تو ہمیشہ یاد رکھو کہ گھروں میں روزی کی توہین نہیں ہونی چاہیے. جتنا کھانا ہو اتنا ہی پکے. ایسا نہ ہو کہ کھانا ہے 1 روٹی 2 روٹیاں اور پکا لی ہے 10 روٹیاں. اگر پک گئی ہے تو جس طرح سے گرم روٹی تازہ اپنے کھاتے ہیں ویسے ہی گرم غریبوں کو فقیروں کو پہنچا دیجیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جگہ غریب فقیر سے خالی ہے. فقیر ضروری نہیں ہے، پاس پڑوس کے اپنے برابر کے لوگوں کو پہنچا دیجیے. ہدیہ تحفہ تو سب کو دینا ہے، دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی پڑوسن کو نہ بھولا کرو، چاہے بکری کے کھر کا جو حصہ ہوتا ہے اتنا ہی ہو تو وہی دے دو، شوربہ دے دو. پڑوسی کا خیال رکھا کرو، شوربہ بڑھا لو تاکہ پڑوسی کو بھی مل جائے. اور ضروری نہیں ہے کہ پڑوسی غریب ہو، ضروری نہیں ہے کہ پڑوسی مسلمان ہو، غیر مسلم پڑوسی بھی ہو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر پڑوسی بھوکا رہ گیا تو مسلمان کے لیے کھانا کھانا بہتر نہیں ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. جو آدمی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور اپنے پڑوسی کو دے. اس لیے روزی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اگر روزی کی ناقدری کہیں پر ہو رہی ہے تو یاد رکھیں اگر اللہ نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگ لی معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو فقر و فاقے میں وہ گھر مبتلا ہوتا ہے. دسترخوان پر بعض وقت کچھ صاف ستھرے کھانے بھی رہ جاتے ہیں، اس کو نالے میں نہیں ڈالنا چاہیے. ایسی جگہ ڈالنا چاہیے جہاں چونٹیاں کھا لیں، جہاں بکریاں کھا لیں، جہاں گائے اور بھینس آ کر کے کھا لیں. اس طرح سے رکھنا چاہیے. غرض یہ کہ روزی کی قدر کرنی چاہیے. میں بتا رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو جب مثال سے سمجھاتے ہیں تو بات ذہن میں اترتی. جیسے آپ کو ابھی روزی کی قدردانی کو سمجھایا گیا تو آپ کے دل میں بات اتری ہوگی اور آپ نے طے کر لیا ہوگا کہ اپنے گھر میں روزی کی ناقدری نہیں ہونے دیں گے.
انشاءاللہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین دنیاوی زندگی کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی کیسی ہے۔ جیسے پودے اگتے ہیں، انسان بھی زمین سے بنا ہوا ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، جیسا کہ پہلے سمجھایا گیا کہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو، اپنے دادا آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، اور ان کی اولاد در اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے اور دودھ سے بنایا تھا۔ یہ نطفے اور دودھ یہ بھی مٹی ہی ہے، اس لیے کہ انسان جب کھاتا ہے، میٹھا کھاتا ہے، کھٹا کھاتا ہے، اور کڑوا کھاتا ہے، اور پھیکا کھاتا ہے، اور روٹی کھاتا ہے، چاول کھاتا ہے، دال کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، سانس لیتا ہے، آکسیجن لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان سب سے مل کر کے اللہ رب العالمین خون بناتے ہیں، پیٹ میں غذا جاتی ہے، خون بنتا ہے، اور خون کے سے بھی اللہ تعالیٰ وہ مادے بناتے ہیں جس مادے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ زمین سے ہی انسان کا مادہ بنتا ہے، زمین سے ہی انسان بنتا ہے۔ جس طرح سے پیڑ ہے، درخت ہے، وہ زمین سے اگتا ہے، تو ایسے ہی انسان بھی ہے، وہ بھی زمین سے ہی پیدا ہو رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ درخت ایک جگہ کھڑا ہے اور انسان ایک جگہ کھڑا نہیں ہے، انسان گھومتا پھرتا ہے۔ حیوان، جانور، گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ وغیرہ یہ پھر رہے ہیں، ایک جگہ نہیں گڑے ہوئے۔ چڑیا وہ اوپر اڑتی ہیں ہواؤں میں، وہ ایک جگہ نہیں رہتی، تو لیکن سب مٹی سے پیدا ہوئے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت اسرائیل کو حکم ہوگا کہ روح نکال لو، جیسے روح نکالا تو انسان بھی مٹی ہے، اور گائے، بیل، بھینس، بکری بھی مٹی ہے، اور کبوتر، تیتر، بٹیر، مینا یہ سب بھی مٹی ہے، سب مٹی ہے۔ تو اس دنیا میں انسان مٹی ہے، مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان، اور مٹی میں ہی ملے گا، اور مٹی سے ہی اٹھے گا، اور پھر اللہ رب العالمین کے یہاں حاضری ہوگی۔ اس کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تم حیوان ہو، جاندار ہو، حیوان کے معنی جاندار، تم جاندار ہو، اور جو کھیتیاں ہیں، پیڑ پودے ہیں، یہ جاندار نہیں ہیں، صرف بڑھنے والے ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے، لیکن ہریالی ہے، اور وہ گروتھنگ اس کے اندر ہے، وہ بڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تمہیں مثال دے کر کے سمجھایا کہ دیکھو کھیتی کو دیکھتے ہو، ہاں بارش ہوتی ہے اور زمین سے وہ کھیتیاں اگتی ہیں، بیج ڈالتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، اور پھر کھیتیاں پہلے چھوٹی رہتی ہیں اور پھر بڑی ہوتی ہیں، پھر لہلہانے لگتی ہے، پھر ان میں پھل لگتے ہیں، غلے لگ جاتے ہیں، اور بہت زیادہ بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ جب بہت زیادہ بڑھوتری ہو جاتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتیاں کاٹی جاتی ہیں، اور کاٹ کر کے دانے الگ کر لیے جاتے ہیں، اور کاٹ کر کے بھوسے الگ کر لیے جاتے ہیں، اور بھوسے جانور کھاتے ہیں، اور دانے یہ انسان کھاتے ہیں۔ کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھوسے جلا دیے گئے اور راکھ بن کر کے اڑ گئے، کھیت میں ہی ان کو دوبارہ ڈال دیا، راکھ بنا کر کے پھر کھیت میں ڈال دیا۔ ایسے ہی انسان ہے کہ انسان پیدا ہو رہا ہے، اور وہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، وہ محتاج ہے، کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، پیشاب پخانے کا محتاج، وہ محتاج ہے، لیکن وہ بڑھتا ہے، اپنی محتاجی اس کی دور ہو جاتی ہے، بچہ ممیز ہو جاتا ہے، یعنی باتمیز ہو جاتا ہے، اس کو پیشاب پخانا اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے۔ پھر آگے بڑا ہوتا ہے، شعور آتا ہے، مراہق ہوتا ہے، یعنی نوجوانی سے پہلے کی عمر ہوتی ہے، پھر وہ نوجوان ہوتا ہے، اور نوجوان ہو کر کے پھر وہ آدھی عمر کو پہنچتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے، پھر سفید بال، کالے بال سارے سفید ہو جاتے ہیں، اور بالکل انتہائی عمر کو پہنچتا ہے۔ انتہائی عمر کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہر پودے کی انتہائی عمر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہر انسان کی انتہائی عمر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہاں پر جا کر کے انسان ختم ہو جاتا ہے، اب مٹی میں مل جاتا ہے،
مٹی انسان کو کھا لیتی ہے، اب وہ مٹی نے انسان کو کھا لیا، اب اس مٹی کو کوڑ کے دیکھیے نکال کر کے اور اڑا دیجیے، ہواؤں میں اڑ جائے گی۔ اب وہاں نہ تو گوشت ہے، نہ تو وہاں ہڈیاں ہیں، اور نہ تو وہاں انسان کا بال ہے، اور نہ تو انسان کے دانت ہے، کچھ بھی نہیں۔ بعض مٹیوں میں نمک کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کبھی دانت بچ گیا، کبھی ہڈیاں بچ گئی، ایسا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی میں مل کر کے وہ گرد ہو کر کے ٹوٹ جاتا ہے۔ کام کیا آئے گا؟ کام آئے گا ایمان، کام آئے گی نیکیاں۔ نیکیاں اگر نہیں کر رکھا ہے کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اگر کھیتیوں میں دانے ہیں وہ کام کے ہیں، اگر دانے نہیں ہیں تو کھیتیاں کسی کام کی نہیں ہیں، ویسے ہی جل گئی اور ویسے ہی اڑا دیا، ہواؤں میں فضاؤں میں اڑا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار مضمون کو دوہرا کے سمجھاتے ہیں تاکہ انسان اپنے کو سمجھے اور آخرت کو سمجھے۔ فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ باقیات صالحات، باقیات کے معنی رہنے والی چیزیں، اور صالحات کے معنی اچھی رہنے والی چیزیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ انسان کا عمل ہے۔ کیا ہے عمل؟ لا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے کلمات ہیں؟ 5 کلمات ہیں۔ یہ 5 کلمات اللہ کے خزانے میں جمع۔ موضح القرآن میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باقیات صالحات انسان کی وہ نیکیاں ہیں جو صدقہ جاریہ کے طور پر کی جاتی ہیں۔ کسی انسان نے پانی کا انتظام کر دیا، وہ پانی لوگ پی رہے ہیں تو اس کو ثواب مل رہا ہے۔ کسی نے کنواں کھودوا دیا ہے، کسی نے ہینڈ پائپ لگا دیا ہے، کسی نے بورویل لگا دیے۔ اسی طرح سے یہ جو مدرسہ کسی نے بنا دیا ہے، کسی نے مسجد بنا دی ہے، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے، دین کی اشاعت ہو رہی ہے۔ ایسے ہی کسی نے سرائے بنا دی ہے، سرائے جو مہمان خانہ جو پہلے زمانے میں آ کر کے ٹھہرتے تھے، تو آج بھی سرائے کے بجائے یوں کہیں جیسے پلیٹ فارم ہے، پلیٹ فارم میں کہ اندر آپ جائیں گے تو رہنے کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آج بھی ہوتا ہے اور بھی رہنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ بنا دیا کہ مسافر آئیں گے ٹھہریں گے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں کبھی انسان اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے اور دیندار بناتا ہے۔ اب وہ اولاد آگے دین کو بڑھا رہی ہے اور نیکیاں کر رہی ہے تو اس اولاد کی نیکی میں ماں باپ کا حصہ ہے، کیونکہ اولاد نیک، یہ باقیات صالحات ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ کسی طالب علم کو پڑھایا اور طالب علم نے پڑھ کر کے دوسرے کو پڑھایا، کہیں پر بیان کیا اور بیان کیا اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے اور آخرت کی باتیں بیان کی، لوگوں نے یاد کری اور یاد کر کے دوسروں کو بتایا، تیسروں کو بتایا، پھیلایا۔ یہ باقیات صالحات ہیں، وہ صدقہ جاریہ کی باقیات صالحات ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد کوئی استغفار بھی نہیں کر سکتا۔ انقطع عمله، اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، مگر 3 کام اس کے باقی رہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کسی نے بیان کیا اور بیان آگے پھیل رہا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کسی نے کوئی کتاب لکھی، وہ کتاب لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ باقیات صالحات ہے، جاری نیکیاں ہیں۔ اسی طرح سے طلبہ کو پڑھایا اور وہ پڑھا رہے ہیں، یہ باقیات صالحات ہے۔ علم ينتفع به ولد صالح يدعو له، بچہ جو نیک ہو اور دعا کرتا رہے۔ نیک بچہ ہے، دعا نہیں کرے گا تب بھی نیکیاں ملیں گی ماں باپ کو، اور دعا کرے گا تو ڈبل نیکیاں ملے گی ماں باپ کو۔ اور صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ یعنی جیسے کنواں کھودوانے وغیرہ کی جو میں نے مثال دی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد مدرسہ بنانے کی مثال دی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے آپ نے غریب خاندان والوں نے اسکول بنا دیے، یہ صدقہ جاریہ ہوگا، ابھی بھی ان کے کھودے ہوئے کنویں موجود ہیں آپ کے یہاں، یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ اور انہوں نے قوم کو بڑھانے کے لیے
اور بستی کی ترقی کے لیے بڑی قربانیاں دی، وہ سب صدقہ جاریہ ہے ان کا۔ یہ صدقہ جاریہ حدیث شریف میں 3 چیزیں ہیں، صدقہ جاریہ اور علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور بچہ جو نیک ہو اور وہ دعا کرے، یہ باقیات صالحات ہے۔ تو یہ آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ انسان جیسے نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ سب باقیات صالحات ہے۔ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، کسی بزرگ کی کو سہارا دے کر کے کھڑا کرتا ہے، ان کے لیے وضو سے پانی لا کر کے دیتا ہے، گھر میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، یہ سب باقیات صالحات ہے۔ باقیات صالحات کے لیے ضروری ہے کہ نیت صحیح، اگر نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ باقیات صالحات نہیں ہے۔ نیت اگر ریاکاری کی ہے، لوگوں کو دکھانے کی ہے، تو پھر وہ باقیات صالحات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کے فرما رہے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کی عمدہ مثال بیان کیجئے، کمائن انزلنا ہو، ایسا جیسے کہ ہم نے پانی برسایا ہے، من السماء، سما کے معنی بادل، بادل سے پانی برسایا ہے کیونکہ آسمان تو بہت اوپر ہے۔ فاختلط به نبات الارض، اس پانی کی وجہ سے زمین کے نباتات مل جل کر کے اٹھے ہیں۔ جیسے گھاس کو دیکھتے ہیں، گھاس الگ نہیں رہتی ہے، وہ سب ایک دوسرے میں ملے جلے رہتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مل جل کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تھوڑے دن کے بعد فاصبح ہشیما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں، یعنی بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد سوکھ گئے، اور سوکھنے کے بعد پھر وہ گر گئے، اور گر کر کے چورے چورے ہو گئے، ہشیما چورا چورا ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ تزروہ الریاح، ہوا اس کو لے اڑاتی ہے۔ ہمارے یہاں کھیتی کو اڑاتے ہیں کاٹ کر کے، اور اس پر بیل کو گھماتے ہیں، اور اس کے بعد بھوسے ہو جاتے ہیں تو بھوسے کو اڑاتے ہیں، تو بھوسا اڑ جاتا ہے، دانا بچ جاتا ہے، تو وہ دانے جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے، کوئی چیز قدرت سے باہر نہیں ہے، اللہ کے قابو سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو یہ انسان بھی انسان پیدا ہوا ہے، اور انسان پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوا اور پھر مر گیا، ختم ہو گیا انسان۔ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ نباتات اگے اور اگ کر کے ختم ہو گئے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، مال دولت، بیٹے لڑکے، یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے۔ مال بہت ہے آدمی کو تو کہتا ہے کہ دیکھو ہمارا گھر کیسا ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہمارا کھان پین کیسا ہے، وہ رونق ہے، مال رونق ہے۔ اولاد بہت سارے ہیں، یہ اولاد بھی رونق ہے، بیٹے بہت سارے ہیں، بیٹے بھی رونق ہیں۔ اور صحیح میں والباقیات الصالحات خیر، یہ دنیا کام کی نہیں ہے، وہ بچی رہنے والی نیکیاں کام کی ہے، وہ جو عمدہ بچی رہنے والی چیزیں ہیں یعنی نیکیاں، وہ بہتر ہیں آپ کے رب کے پاس، ثواب ہونے میں بہتر ہیں اور امید کے لحاظ سے بہتر ہیں، اسی کی امید رکھنی چاہیے انسان کو۔ اسی لیے اس تصدیق کا خیال رکھنا چاہیے، جس کو باقیات صالحات کہا گیا ہے۔ کیا پڑھا میں نے؟ پڑھ کے بتائیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 کلمات ہیں، یہ باقیات صالحات ہیں۔ حدیث شریف میں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی تو تم دیکھتے ہو کہ پہاڑ ایک جگہ جمے ہوئے ہیں، بڑے وزنی ہیں، جمے ہوئے ہیں، ایسے جمے ہوئے ہیں کہ زمین کو بھی پکڑے ہوئے ہیں، وہ زمین کو ہلنے نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن جب دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا کہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح وہ اڑتے پھریں گے۔ یہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پہاڑ کے وزن کو ختم کر دے گا۔ دکھنے میں پہاڑ دکھے گا مگر وہ روئی سے بھی ہلکا ہوگا، اور وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ بالکل برابر کر دیں گے، بارزتاً ظاہرتاً، بالکل برابر چکر میدان سیدھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ روٹی بیلتی ہیں عورتیں، جو چکلا ہوتا ہے روٹی بیلتی ہیں، تو اسی طرح سے جیسے روٹی برابر ہے ویسے پوری زمین برابر ہو جائے گی۔
نہ تو پہاڑ رہے گا اونچا اور نہ تو دریا اور نہ کچھ بھی، ساری زمین کو اللہ تعالیٰ یوں برابر کر دیں گے۔ جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا اے مخاطب زمین کو بالکل کھلی ہوئی، وحشرناہم، اور ہم سارے انسانوں کو جمع کریں گے، سارے حیوانوں کو جمع کریں گے۔ حیوانات تو مٹی بن جائیں گے اور انسان میدان محشر میں جمع ہوگا۔ شام میں میدان محشر لگے گا اور وہاں پر 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی، ہم لوگوں کی ہوگی انشاءاللہ، اور 40 صفوں میں سارے انبیاء کی امتیں ہوں گی، سارے انبیاء کی امت سے 40 صف ہوگی۔ کتنی لمبی صف ہوگی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ فلم نغادر منہم احدا، تو ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو جمع ہونا ہے۔ آپ کہیں گے پانی میں ڈوب گیا تو وہ ختم ہو گیا، اور آگ میں جل گیا تو وہ ختم ہو گیا، اور مٹی میں مل گیا تو وہ ختم ہو گیا، ارے نہیں، اللہ سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے لائن لگا کر، صفًّا کی معنی لائن لگا کر۔ کتنی لائنیں ہوں گی؟ وہ لوگ 120، اور امت محمدیہ کی صف کتنی ہوگی؟ 80، اور دوسروں کی 40۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، بقسم تم ہمارے پاس آ چکے ہو ایسا جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، اول مرتبہ، پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ انسان پہلی مرتبہ پیدا ہوتا ہے تو کیا رہتا ہے؟ اس کے بدن میں کہیں زخم وخم نہیں رہتا ہے، کٹا پیٹا نہیں رہتا ہے۔ انسان زندگی گزارتا ہے تو کبھی کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، کبھی کسی کا پیر کٹ جاتا ہے، کبھی کسی کو زخم لگ جاتا ہے، کبھی کسی کا کان کٹ جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، کبھی ناک کٹ جاتی ہے۔ لیکن وہاں جو انسان اکٹھا ہوں گے تو ایسا جیسے کہ پیدا ہوا تھا، پورا کا پورا رہے گا، پورا جسم رہے گا، کوئی جسم الگ نہیں رہے گا۔ اکٹھا کریں گے اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین سب کو اکٹھا کریں گے۔ انسان ختنہ کراتا ہے تو جو چمڑا ہوتا ہے وہ کٹ کر کے پھینک دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین غیر مختون جمع کریں گے، سارے لوگوں کو، سارے لوگ جمع ہوں گے، وہ غیر مختون ہوں گے۔ وہ چمڑا بھی جہاں پھینکا ہوا ہے اور جہاں وہ گل سڑ گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ وہاں سے انسان کو صحیح سالم بنا کر کے اور پھر پیدا فرمائے۔ انسان ننگا پیدا ہوتا ہے تو میدان محشر میں ننگا جائے گا۔ دنیا کی دولت دنیا میں رکھی جا چکی ہے، یہاں کے بنگلے، یہاں کے پیسے، یہاں کے کرتے، یہاں کے پاجامے، یہاں کے شرٹ اور پینٹ، سارے اللہ رب العالمین نے یہی چھوڑوا دیے، اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب قبر سے نکلا ہے انسان بالکل ننگا ہے، اور ننگا ہی میدان محشر میں جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہاں تو شرم آئے گی، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہاں لوگ اتنے ٹینشن میں ہوں گے، اتنے زیادہ فکر مند ہوں گے کہ ہر آدمی کی نگاہ اوپر ہوگی، کوئی آدمی کسی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھے گا، ہر انسان کی نگاہ اوپر ہوگی اور انسان پریشان ہوگا۔ تو بالکل جیسے پیدا ہوا تھا ویسے ہی وہاں پر اکٹھا ہونا ہے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم نے ایسا دعویٰ کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ نہیں بنائی ہے۔ کافر ہے وہ کہتا ہے کہ ارے مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے تو کہاں دوبارہ پیدا ہوں گے۔ کوئی کافر یہ کہتا ہے کہ مر گیا تو پھر دوبارہ نئی روح میں، نئے جسم میں پیدا ہو کر کے آ جائیں گے، یہ غلط ہے۔ نئے جسم میں کیسے پیدا ہوگا؟ کیا یہ تو انسانوں نے خود اپنے لیے بنا لیا ہے۔ تناسب کا قائد جو ہے، تناسب یعنی آواگمن، کہ انسان مرا اور پھر نئے جسم میں وہ پیدا ہو کے آ گیا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے گوشت کھا لیا ہے، تو تناسب والے کہتے ہیں، آواگمن والے کہتے ہیں کہ جو آدمی گوشت کھا لے گا تو اگلے جنم میں وہ کتا بن کر کے آئے گا، سور بن کر کے آئے گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے کھا تو لیا ہے، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو غیر مسلموں کے پاس گیا تو اس نے کہا گوشت کھانے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، تو نے اتنا بڑا پاپ کیا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔
تو اس آدمی نے کہا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی تو جب دوبارہ پیدا ہوں گا اور پھر بنوں گا کتا تو پھر مسلمانوں کے گھروں کے آگے ٹکٹ گھومنا پڑے گا، چکر لگانا پڑے گا، اور جو لوگ ہڈی وڈی پھینکیں گے اسی کو چبا چبا کر کے کھانا پڑے گا، تو یہ تو بہت بری زندگی ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمانوں کے بارے میں معلوم کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ اسلام قبول کر لیتا ہوں تو سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ صراحت ہے حدیث شریف میں، قرآن شریف میں، کہ اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تو گناہ معاف ہو جائے گا اور پوری زندگی مزے مزے سے گوشت کھاؤں گا، کبھی چکن کھاؤں گا، کبھی مٹن کھاؤں گا، کبھی بیف کھاؤں گا، کبھی بریانی کھاؤں گا، اور کبھی کوفتہ کھاؤں گا، اور کبھی قیمہ کھاؤں گا، اور کبھی شوربے کے ساتھ کھاؤں گا، کبھی بغیر شوربے کے ساتھ کھاؤں گا، تو زندگی تو بہت مزیدار رہے گی اور گناہ بھی ادھر معاف ہو گیا۔ تو اس لیے اسلام مذہب بہتر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو سزا دی گئی کہ تم نے گناہ کیا ہے، گوشت کھا لیا ہے، تو اگلے جنم میں تم کتا بنو گے، تو کتے کو تو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے میں نے گوشت کھایا تھا، حالانکہ کتے کو پتا نہیں ہے کہ پہلے میں نے گوشت کھایا تھا، اسے کتا بنا دیا گیا۔ تو یہ عقل کے خلاف ہے۔ کسی کو سزا دی جاتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا، اس کی تمہاری سزا ہے۔ چوری کیا ہے تیرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، زنا کیا ہے تمہیں رجم کر دیا گیا، قتل کیا ہے تمہیں قتل کر دیا گیا، تو بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا، تمہاری یہ سزا ہے۔ لیکن یہ آبا گور والوں کے یہاں کچھ بھی پتا نہیں ہے، کتا کو بھی پتا نہیں ہے کہ میں پہلے کیا تھا، اور چونٹی کو بھی پتا نہیں ہے کہ پہلے کیا تھا۔ میں نے حیدرآباد میں دیکھا کہ ایک دن کچھ لوگ چینی لے کر کے پھر رہے تھے میدان میں، کیوں پھر رہے ہیں سب، کہیں بھی چونٹی نظر آتی تھی تو چینی ڈال دیتے تھے، پھر ادھر جا کے تو چینی ڈال دیتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں چینی ڈال رہے ہو، تو بتایا گیا مجھے کہ یہ آوا گگن والے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا وغیرہ جو بڑے تھے ہو سکتا ہے کہ چونٹی بنے ہوئے ہو، اس لیے چونٹیوں کو یہ کھلا رہے ہیں۔ یہ حماقت ہے، یہ بے عقلی کی باتیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں رکھا ہے، اور عالم ارواح میں سے روح آ رہی ہے، اور انسان پیدا ہو رہا ہے، پھر یہ جا رہا ہے، سارے حیوان پیدا ہو رہے ہیں، پھر یہ جا رہے ہیں، تو عالم ارواح میں جمع ہو جاتے ہیں۔ روح کی گنتی نہیں ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے کہ روح کتنی ہے، انسان کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے یہاں آوا گور کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کتاب رکھی جائے گی، یعنی نام اعمال رکھا جائے گا، ہر انسان کا نام اعمال پورا لکھا ہوا رہے گا۔ فلاں دن تم نے اس وقت یہ کام کیا، اس وقت یہ کام کیا، اس وقت یہ کام تو نیکی کے ارادے سے کیا تو نیکی مل گئی، اور یہ کام برے ارادے سے کیا تو برائی ہو گئی، اس میں خلوص نہیں تھا تو رد ہو گیا، وہ سارا کا سارا کاؤنٹ کیا ہوا ہوگا۔ آج کمپیوٹر کے زمانے میں سمجھانا مشکل نہیں، ہر دن کی فائل، ہر دن کا چارٹ الگ الگ بنا ہوا رہے گا، اور انسان کی چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے، اس زندگی کے چارٹ کو زیادہ نہیں ہوں گے، پھر اس کے سب کو کاؤنٹ کر کے اور سب کا میزانیہ نکالا ہوا ہوگا، یعنی کل نکالیں گے کہ یہ سب مل کر کے نیک رہے یا بد رہے۔ نیک رہے تو دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل جائے گا، اور اگر برے رہے تو نام اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں ملے گا۔ تو کتاب رکھی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھے گا اے مخاطب تو مجرموں کو، بڑے گنہگاروں کو، کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے اس کی وجہ سے جو کتاب میں لکھا ہے، یعنی بائیں ہاتھ میں ان کے لیے ان کو دی جائے کتاب، اور اس میں لکھا جائے گا کہ جہنمی، تو وہ روتا پھرے گا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ تعجب سے کہیں گے کہ ہائے ہماری تباہی، کیا ہے اس کتاب کو، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، یہ تو چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑ رکھا ہے اور بڑے گناہ کو بھی نہیں چھوڑ رکھا ہے، الا احصاها، مگر یہ کہ سب کو گن رکھا ہے، سارے گناہوں کو لکھ رکھا ہے، گن رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سارے انسان اپنے کیے کو موجود پائیں گے۔ یہ جو آدمی سوچتا ہے اکیلے کر رہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کا فرشتہ دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں جو فرشتے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ اس لیے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو گناہ کیا ہوا ہے وہ سارے کے سارے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا،
اور آپ کے پروردگار کسی پر ظلم نہیں کریں گے، آپ کے پروردگار کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کریں گے۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ کم کیا ہوگا سزا زیادہ ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بغیر گناہ کے سزا ہو رہی ہوگی، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا تو ہوگا کہ نیکیاں ایک کی ہے تو 10 دے دی گئی، اور 10 کی ہے تو 10,000 دے دی گئی، یہ تو ہوگا، یعنی نیکیوں میں تو اضافہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن گناہوں میں تھوڑے گناہ کو زیادہ نہیں بتائیں گے، اور تھوڑے گناہ کی زیادہ سزا نہیں دیں گے۔ جتنا گناہ ہے اتنی ہی سزا ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے گناہوں میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اللہ کی طرف سے گناہوں کی سزاؤں میں اضافہ نہیں ہوگا، جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، ظالم انسان ہے، ظالم ہم ہیں۔ ہم اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیا نیکی پر گزر رہی ہے یا نیکی پر نہیں گزر رہی ہے۔ اگر نیکی پر گزر رہی ہے تو نیکیاں باقیات صالحات ہیں، وہاں پر ملیں گی، اور اگر برائیوں میں گزر رہی ہے تو وہ گناہ کے سامنے رہیں گے۔ اس لیے اچھا بندہ وہ ہے جو گناہ کرے اور یہی توبہ کرے، بہتر بندہ وہ ہے جو گناہ کرے یہی توبہ کر لے، اور وہاں کے لیے نہ چھوڑے رہے، وہاں توبہ کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔